گفتگو چل رہی تھی وحی کے اقسام کے متعلق. اس میں ہم پہنچے تھے وحی تشریعی پر. وحی تشریعی کی دو صورتیں کی تھی، بلا واسطہ اور بالواسطہ. اب بالواسطہ کی 7 صورتیں سمجھنی ہیں. نمبر 1 رویائے صادقہ یعنی سچے خواب. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سچے خواب دکھائے گئے. یہ اس کی پہلی دلیل ہے. تو پہلی صورت ہو جائے گی بالواسطہ کی، بواسطتی رؤیتی الصالحتی، سچے صادق خواب کے واسطے سے، جیسے کہ نبوت ملنے سے پہلے. نمبر 2 نفس فی الروع یعنی دل کے اندر بات ڈالی جاوے. اس کی ایک دلیل ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، ان الروح الامین نفس فی روعی. نفس فی روعی انہ لیس من نفس تموت حتی تستوفی یا تستکمل رزقہا، جو جمعہ کے خطبے میں عام طور پر سنتے ہیں، حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. یہ جو جملہ مبارک ہے اس کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ روح الامین نے میرے دل کے اندر یہ جملہ ڈالا، نفس فی روعی. نمبر 3 سلسلۃ الجرس سواد کے ساتھ، اور اس کی دلیل یہ باپ کی روایت ہے جو چل رہی ہے. نمبر 4 تمثیل ملک یعنی فرشتے کا کسی صورت میں سامنے آنا، اور اس کی دلیل بھی یہی روایت ہے جو چل رہی ہے، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ. تیسری اور چوتھی قسم کی دلیل مثال یہ جو روایت چل رہی ہے 2 نمبر کی روایت وہی بن جائے گی. نمبر 5 اصل صورت میں فرشتہ سامنے آوے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اصلی صورت میں دیکھا. نمبر 6 فترت وحی کے زمانے میں حضرت اسرافیل کے کلمات. پیچھے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ فترت وحی کے زمانے میں حضرت اسرافیل آتے تھے، کچھ کلمات پیش کرتے تھے. اور نمبر 7 ملک الجبال، طائف والے واقعے کے موقع کے اوپر ملک الجبال نے آ کر جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی وہ نمبر 7 ہو جائے گی. یہ سب مختلف اقوال ہے وحی کے سلسلے میں جو دونوں پہلی آیت اور یہاں روایت کو سامنے رکھ کر کے بتلائے گئے. ان اقسام کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. اب کیا بحث آئے گی تیسری؟ فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، کہ حارث ابن ہشام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس وحی کس طریقے سے آتی ہے، تو یہ کیف کا کیا مطلب؟ 3 احتمال ہے کیف یاتی کل وحی میں۔ پہلا احتمال، حارث ابن ہشام نے نفس وحی کے آنے کی کیفیت کا سوال کیا۔ حضرت حارث ابن ہشام کے سوال کا منشا تھا نفس وحی کے آنے کی کیفیت کے بارے میں، کہ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے وہ کس کیفیت سے آتی ہے، مجھے بتلائیے۔ نمبر 2، فرشتے کے آنے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کس شکل کے اندر آپ کے پاس آتا ہے، وہ شکل آپ مجھے بتلائیے۔ کیف یاتی کل وحی ای من یاتی بالوحی، جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے، وہ آپ مجھے بتلائیے۔ نمبر 3، تیسرا احتمال، سوال عام ہے، مطلق ہے سوال۔ تینوں احتمال یہاں شراح کرام نے ظاہر کیے ہیں۔ اب جواب سمجھو۔ اگر حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کا منشا پہلا ہے، نفس وحی کے آنے کی کیفیت کے بارے میں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، پہلا ہے سوال کا منشا، تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے متعارف طریقے پر آتا ہے، آ کر کے مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جب وہ متعارف طریقے پر آ کر کلام کرتا ہے تو مجھے اس کا کلام آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، وہی آسانی سے مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرشتہ متعارف طریقے کے اوپر، یعنی انسانی شکل میں، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں، اعرابی کی شکل میں وہی لے کر کے میرے پاس آتا ہے، اور چونکہ وہ شکل متعارف ہوتی ہے اسی لیے وہ وہی مجھے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر فرشتہ غیر متعارف شکل میں اور کبھی سلسلۃ الجرس کی شکل میں وحی آتی ہے، اور کبھی میرے پاس وحی سلسلۃ الجرس کی شکل میں آتی ہے، اور چونکہ وہ طریقہ غیر متعارف ہے اسی لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی وحی کے آنے کی کیفیت، کہ کبھی وحی آتی ہے، فرشتہ متعارف شکل میں آتا ہے، متعارف شکل میں آ کر کے کلام کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، انسانی انداز میں کلام کیا، اور یہ انسانی انداز اور انسانی کلام میرے لیے متعارف ہے، اسی لیے مجھے وحی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ سلسلۃ الجرس کی شکل میں کلام میرے سامنے ہوتا ہے، تو وہ چونکہ ایک غیر متعارف شکل ہے اس لیے سمجھنے کے اندر میرے لیے دشواری ہوتی ہے۔ یہ ہے نفس وحی کی کیفیت کے متعلق سوال ہو تو جملے مبارک کا مطلب۔ نمبر 2، اگر فرشتے کے متعلق سوال ہے، کیف یاتی کل وحی میں سوال ہے فرشتے کے متعلق، تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کیف یاتی کل وحی
وہی لانے والا فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس کس شکل اور صورت میں آتا ہے؟ وہی لانے والا فرشتہ آپ کے پاس کس شکل اور صورت کے اندر آتا ہے؟ نمبر 3، اگر تیسرا مقصد ہے سوال کا عام اور مطلق، تو مطلق کی صورت میں دونوں شک نکلے گی، مطلق کی صورت میں دونوں شک نکلے گی۔ دونوں شک یعنی کہ ابھی جو بتلایا گیا کہ فرشتہ متعارف شکل میں بھی آتا ہے، غیر متعارف شکل کے اندر بھی آتا ہے، انسانی انداز میں آ کر بھی کلام کرتا ہے، سلسلۃ الجرس کی شکل میں بھی کلام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مطلق اور عام سوال، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انسانی انداز میں جو کلام ہوتا ہے، سلسلۃ الجرس کی شکل میں کلام ہوتا ہے، فرشتہ متعارف شکل میں آتا ہے، غیر متعارف شکل میں آتا ہے، کیف یاتیک الوحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا حارث ابن ہشام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس طریقے سے آتی ہے؟ اب آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، جواب میں حضور نے 2 طریقے بتلائے۔ حارث ابن ہشام نے سوال کیا کیف یاتیک الوحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 2 شکل بتلائی۔ ایک شکل یہ رہی، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، اور دوسرا جواب سامنے ہے، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا۔ 2 طریقے بتلائے۔ کیا حاصل ہوا؟ کثیر الوقوع 2 صورتیں جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ورنہ وحی کے نزول کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جس شکل میں وحی آتی ہے وہ 2 شکل بتلائی۔ اس لیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ حدیث میں تو 2 ہی طریقے بتلائے گئے، حالانکہ وحی کے نزول کے تو متعدد طریقے ہیں، وحی کی آمد کے تو متعدد طریقے ہیں۔ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے الفاظ سنا رہا ہے، کبھی جرس جیسی گھنٹی جیسی آواز سنائی دے رہی ہے، کبھی دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، کہیں براہ راست باری تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، فرشتہ اصلی شکل میں آ رہا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آ رہا ہے، بہت ساری صورتیں ہیں نزول وحی کی، لیکن یہاں حدیث میں 2 ہی طریقے بتلائے گئے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 طریقے بتلائے، یہ دونوں طریقے تھے کثیر الوقوع، یعنی بکثرت وحی جس شکل میں آتی تھی وہ 2 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ پہلا طریقہ کیا بتلایا؟ یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ اب اس ٹکڑے کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، سلسلۃ الجرس ہے کیا چیز؟ سلسلہ کے معنی آتے ہیں ایسی آواز جو مسلسل چلتی ہو۔ اول وہلے کے اندر جو آواز سمجھ میں نہ آتی ہو اس کو کہتے ہیں سلسلہ۔ دیکھو دنیا میں بہت ساری آوازیں ایسی ہیں کہ جو مبہم ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اول مرحلے میں۔ ایسی آوازوں کے لوگ اپنے من میں جو آتے ہیں وہ مطلب نکالتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور ہے
پہلے وہ جو لولک والی گھڑیاں ہوتی تھی، گھنٹی والی، گھنٹے والی، اب وہ آواز لولک چلتا ہی رہتا ہے، کھٹک 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 آواز اس کی آتی رہتی تھی، وہ پرانے زمانے کی، اس کو چابی دینے کی وہ والی. تب اس کے لوگ عجیب عجیب مطلب نکالتے ہیں. ایک مطلب وہ شعر مشہور ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، گھڑیال یہ دیتی ہے منادی کہ گردو نے ایک گھڑی تیری زندگی کی گھٹا دی. یعنی یہ جو گھڑی چلتی ہے کھٹ 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 کھٹ، تو کیا آواز نکالتی ہے کہ تمہاری زندگی کی ایک گھڑی کم ہو گئی، گھٹ گئی گھٹ گئی گھٹ گئی، ایسا وہ آواز کرتی ہے. یہ ایک جملہ تنبیہ ہی، ایک شعر لوگوں نے اس سے بنایا ہے. تو اس طرح کی آوازوں میں آپ اپنے ذہن سے جو چاہے مفہوم نکال لو. لوگ اس طرح مفہوم اس کے نکالتے رہتے ہیں. تو سلسلہ کے معنی آتے ہیں مسلسل آواز جو اول مرحلے کے اندر سمجھ میں نہ آتی ہو کہ یہ کیا ہے یہ آواز. نمبر 2، جرس. ایسے تو یہ لفظ مطلق گھنٹی کے معنی میں آتا ہے، لیکن پرانے زمانے کے اندر یہ گھنٹی عام طور پر جانوروں کے گلے میں باندھی جاتی تھی. کیونکہ پرانے زمانے کے اندر آج کل کی طرح گھنٹہ بدلتا نہیں تھا کہ چلو 7:30 بج گئے گھنٹہ بدل رہا ہے لہذا گھنٹی بجاؤ، 11 بج گئے چھٹی ہو گئی گھنٹی بجاؤ. یہ سسٹم پرانے زمانے میں نہیں تھی. اسی لیے اس زمانے میں گھنٹی بجانے میں اور لوگوں کو وقت کی اطلاع میں یہ گھنٹی استعمال نہیں ہوتی تھی. لوگ گھنٹی استعمال کرتے تھے جانوروں کے گلے میں باندھنے کے واسطے، اور پازیب اور زیورات میں بھی گھنٹی استعمال ہوتی تھی. تو یہ 2 لفظ ہو گئے سلسلۃ الجرس، ایک سلسلہ اور دوسرا ہے جرس. اس کے جو ہے 2 مفہوم نکلیں گے. ایک مفہوم کیا؟ جب لوہا لوہے پر مارا جائے تو اس کی وجہ سے جو آواز نکلے. اور عام طور پر گھنٹی میں یہی ہوتا ہے، ایک ہے گول گھنٹا، بیچ میں ہے ڈنڈا، دونوں لوہے کے. لوہا لوہے سے ٹکرائے گا اور جو آواز نکلے گی وہ ہو گیا سلسلۃ الجرس، کہ لوہا لوہے سے لگ رہا ہے اور آواز نکل رہی ہے. کتاب التفسیر کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں یہ روایت لائے ہیں. کتاب التفسیر میں کتاب المغازی کے بعد وہاں کیا ہے؟ وہاں یہ لفظ آتا ہے علی صفوان، یعنی لوہے کو پتھر پر گھسیٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز. یعنی لوہے کو صفوان پتھر پر گھسیٹا جاوے تو کیسی آواز پیدا ہوتی ہے. جو پتھر ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ لوہا گھسیٹ کر کے دیکھنا، ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے. تو وہاں کتاب التفسیر کی روایت میں یہ لفظ نکلتا ہے. اب دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، لوہا لوہے سے ٹکرا کر کے جو آواز نکلتی ہے، یا یہ کہ لوہا پتھر کے اوپر گھسیٹا یا رگڑا جائے اور اس کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے. دونوں آواز جو ہے یہاں روایت کے اندر جو ہے مراد ہو سکتی ہے. یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی. اب سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی وحی کو، سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی وحی کو. تو یہ تشبیہ کا کیا مطلب؟ وحی کو سلسلۃ الجرس سے جو تشبیہ دی گئی اس تشبیہ کا کیا مطلب وہ سمجھو. نمبر 1، جس طریقے سے گھنٹے کی آواز کی جہت متعین نہیں ہوتی ہے. دیکھو ایک جگہ پر کہیں گھنٹہ لگا دیا جائے، ابھی آپ سبق میں بیٹھے ہیں اور یہاں محراب کے نیچے کوئی گھنٹہ لگا دے گئے اور پھر وقت پر 7:30 بجے ٹھوکنا چالو کر دے گئے، تو آپ کو پہلے مرحلے میں سمجھ میں نہیں آئے گا ادھر سے آواز آئی ادھر سے آئی. عین جہت آپ کے لیے فکس ہوتی نہیں کہ یہ گھنٹہ لگا ہوا ہے کہاں،
بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے نا کہ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن یہ آواز کی جگہ نہیں مل رہی، یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں۔ تو یہ تشبیہ جو دی جا رہی ہے، نمبر ایک کس چیز میں دی جا رہی ہے؟ جہت کا متعین نہ ہونا، یعنی جو آواز آتی ہے وہ آواز کی جہت کا متعین نہ ہونا۔ چنانچہ اس کا حاصل یہ ہو جائے گا کہ یہ جو وحی آتی ہے تو یہ وحی ایک جہت سے نہیں آتی، اس کی جہت متعین نہیں ہوتی۔ یہ تشبیہ کا اول مطلب لیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرات مفسرین نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی کی آواز سنی، انی انا ربک والی آواز، وہ شجر میں سے اور آگ میں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آنے والی آواز کی جہت متعین نہیں تھی۔ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر جہت سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہی بڑی دلیل تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ کلام باری تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ اسی لیے اول تشبیہ کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ تشبیہ کا اول مطلب جہت کا متعین نہ ہونا، ایک جہت کا نہ ہونا۔ نمبر دو، دوسرا مطلب لو، مسلسل ہونے میں تشبیہ دینی ہے۔ مسلسل، کنٹینیو، لگاتار، یعنی وہی جب آتی ہے تو میرے اوپر مسلسل آتی ہے، لگاتار آتی ہے۔ اس لیے کہ گھنٹہ بجے گا اور آواز جو نکلے گی تو جتنی دیر گھنٹہ بجے گا اتنی دیر تک مسلسل آواز آئے گی۔ تو یہ تشبیہ دی جا رہی ہے تسلسل کے اندر، لگاتار ہونے کے اندر۔ نمبر تین، تیسری بات سمجھو، صاحب وحی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، ہمارے ادراک سے ماورا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، ہمارے ادراک سے اس کا صحیح مفہوم ماورا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ نمبر چار، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عالم غیب کی ایک چیز کو عالم مشاہدے کی، عالم محسوس کی ایک چیز سے تشبیہ دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ بس دیکھو، یہ ہے ہماری دنیا جو ہم کو نظر آتی ہے، یہ ہے عالم مشاہدہ، عالم محسوس۔ اب وہی یہ عالم غیب کی چیز ہے، جب وہاں سے آتی ہے تب تو عالم غیب کی جو چیز ہے وہی، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ عالم مشاہدہ عالم محسوسات کی ایک چیز کے ذریعے سے، تو سلسلۃ الجرس عالم محسوس کی چیز، عالم مشاہدے کی چیز، ہماری دنیا کی چیز۔ اب وہی ہو گئی عالم غیب کی چیز، تو عالم غیب کی چیز کو عالم مشاہدہ کی ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر کے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ سامعین کو سمجھ میں آ جاوے۔ اب یہ کلام کیا تھا، یہ جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی وہی میرے پاس گھنٹی کے آواز کی طرح شکل میں آتی تھی۔ یہ کیا آواز تھی، یہ کیا کلام تھا؟ اس کے چند احتمالات ہیں۔ نمبر ایک، باری تعالیٰ کا کلام قدیم، باری تعالیٰ کی آواز، صوت قدیم،
صوت باری تعالی القدیم وہ آواز تھی جس کو سمجھایا گیا مثل سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے. لیکن یاد رکھنا صوت باری تعالی کو ہم ہماری صوت پر قیاس نہیں کر سکتے. صوت باری تعالی کو ہم ہماری صوت کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. وہاں پر ایک قید بڑھا دینے کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. لہذا صوت باری تعالیٰ کو ہم ہمارے صوت کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء. تو یہ جو آواز آتی تھی اس میں پہلا امکان کس چیز کی آواز؟ صوت باری تعالیٰ. لیکن وہ صوت باری تعالیٰ کو ہم ہمارے صوت پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ لیس کمثلہ شیء. دیکھو یہ ضابطہ ہر جگہ یاد رکھنا. قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم آیا، یوم یکشف عن ساق آیا، ویبقی وجہ ربک آیا. یہ جو باری تعالیٰ کے مختلف اعضاء کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے وہاں یہ آیت ملا لینے کی. لیس کمثلہ شیء، اللہ کا وجہ کیسا؟ لیس کمثلہ شیء. ہم ہماری وجہ پر اور دنیا کے کسی چہرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کیسا؟ لیس کمثلہ شیء. ہم ہمارے ہاتھ پر اور کسی کے ہاتھ پر قیاس نہیں کر سکتے. یوم یکشف عن ساق، ہم اللہ تعالیٰ کی ساق کو ہماری یا کسی کی ساق پر قیاس نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء. تو یہ تو ایک صوت کا قول آیا پہلا، لیکن اس لیس کمثلہ شیء کو ہر جگہ لگا دینے کا. نمبر 2 محابہ میں اللہ تعالی نے اپنی کمال قدرت سے ایک آواز پیدا فرما دی. محابہ، اپنی کمال قدرت سے اللہ تعالی نے ایک آواز پیدا فرما دی. گویا کہ وہ ایک نفس وحی کی آواز ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی جو آواز چلی، اللہ کا جو کلام چلا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شکل کے اندر پہنچا تو بس اس کی ایک آواز جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی یہ سلسلۃ الجرس کی شکل کے اندر سنائی دی گئی. نمبر 3 فرشتے کی اصلی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلۃ الجرس کی شکل میں سنائی دی. یہ آواز جو سنائی دی وہ کیا تھی؟ فرشتے کی اصلی آواز سلسلۃ الجرس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی. اور فرشتہ سامنے نہیں آیا، فرشتے کے سامنے آئے بغیر سلسلۃ الجرس کی شکل کے اندر وحی پڑھنے کی فرشتے کی آواز سلسلۃ الجرس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی. چوتھا قول حضرت جبرائیل امین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی وہ آواز تھی جو سلسلۃ الجرس کی شکل میں سنائی دی. چونکہ ان کے 600 پر ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک کبوتر یہاں بھی پھڑ پھڑا دے، درسگاہ میں پھنس جاوے چڑیا کبوتر تو اس کی پھڑ پھڑانے کی آواز سے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو 600 پر ہے جبرائیل امین کے، اور وہ اپنے پر پھڑ پھڑاوے تو اس کی وجہ سے یقیناً ایک آواز پیدا ہوگی. تو حضرت جبرائیل امین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سلسلۃ الجرس کی شکل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل امین پر پھڑا کے سلسلۃ الجرس کی آواز کی شکل میں آواز کر کے کیوں آتے تھے؟
تو کہا اس لیے آتے تھے تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے پورے طور پر وہی سننے کے لیے متوجہ ہو جا رہے ہیں، کیونکہ حضور بشر ہے، کام کاج میں ہے، ابھی آواز سنی پھڑپھڑانے کی تو اب ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے وہی سننے میں متوجہ ہو جاوے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بھئی آپ کو ایسی جگہ پر درسگاہ ہے کہ استاد کی آمد آپ کو نظر آتی نہیں ہے، لیکن ایسی سسٹم ہے کہ باہر چپل چلنا، چپل نکالنا، یہ سب چیزیں آپ کو سنائی دیتا ہے۔ تو اب جیسے ہی چپل کی آواز سنائی دی، طلبہ سمجھ گئے کہ مدرس صاحب تشریف لے آئے، لہذا اب جو آپس میں کانا پھوسی ادھر ادھر کی ہو رہی تھی سب چھوڑ چھاڑ کر کے اب سبق کے لیے متوجہ ہو جاؤ۔ بالکل اسی طریقے سے جبرائیل امین پر کو پھڑ پھڑاتے تھے، اور وہ پروں کو جو پھڑ پھڑاتے تھے اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلۃ الجرس کی شکل میں سنائی دیتی تھی، تاکہ اب پورے طور پر وہی سننے کے لیے آپ متوجہ ہو جاوے۔ پانچواں قول، جبرائیل امین کی آمد کی اطلاع، جبرائیل امین کی آمد کی آواز، پروں کی آواز نہیں، ذات جبرائیل کے آمد کی یہ آواز ہوتی تھی جو سلسلۃ الجرس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی۔ اس کو میرے استاد کے استاد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ درس بخاری میں یوں تعبیر کرتے تھے، جیسے کہ انجن آتا ہے تو انجن آنے سے کیسی آواز ہوتی ہے، جبرائیل امین کی آواز کو سمجھنے کے لیے انجن سے سمجھ لو کہ ایک انجن آوے تو کیسے آواز ہونے لگتی ہے پوری فضا کے اندر، اور لوگ سمجھتے ہاں انجن آیا اور چلا اور گیا۔ اس طریقے سے ذات جبرائیل کی آمد کے اوپر ایک آواز نکلتی تھی جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس سے تعبیر فرمایا۔ اب دیکھیے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کھیتوں میں سے ریلوے کی پٹڑی گزرتی ہے، کاشتکار لوگ بے دھڑک، جانور بھی بے دھڑک پٹری پر آتے ہیں، جاتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انجن کی آواز آئے گی فوراً متنبہ ہو جائیں گے، بھائی انجن آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ بالکل یہ سلسلۃ الجرس کی آواز بھی اس طریقے سے تھی کہ جبرائیل امین کی ذات کی آمد کی آواز کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس سے تعبیر فرمایا۔ تو اس پر ایک اشکال باز شرح نے کھڑا کیا ہے کہ اگر یہ جبرائیل امین کی آمد کی آواز ہوتی تھی انجن کی آواز کی طرح، تو وہاں موجود تمام صحابہ کرام کو، صحابیات کو، لوگوں کو بھی وہ آواز سنائی دینی چاہیے، اس لیے کہ انجن کی آواز کسی خاص فرد کو تھوڑی سنائی دے گی، وہاں صوت کے دائرے میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اس طرح اگر یہ جبرائیل امین کی نفس آمد کی آواز ہے، انجن جیسی آواز ہے، تو وہاں موجود تمام صحابہ کرام کو، صحابیات کو، موجود لوگوں کو سنائی دینی چاہیے، لیکن دوسروں نے سنا ہو ایسا منقول نہیں ہے۔ سوال سمجھ میں آیا اس توجیہ کے اوپر؟ تو اس کا جواب سمجھو۔ یہ سلسلۃ الجرس یا جبرائیل امین کی آمد، اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس کا تعلق کسے ہے؟ عالم غیب سے ہے۔ جس شخص کا تعلق عالم غیب سے ہوگا اس کو سنائی دے گا، اور جس کا تعلق عالم غیب سے نہیں ہے اس کو سنائی نہیں دے گا۔ یہ جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل کی آمد کی آواز ہو رہی ہے، یہ ایک عالم غیب کی چیز ہے، اور عالم غیب سے صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق ہے،
اسی لیے اکیلے حضور کو یہ آواز سنائی دے گی اور کسی کو یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو مگی بات، اب تو اس کی مثالیں بہت ہو گئی دنیا کے اندر، جیسے کہ آپ کی جیب کے اندر موبائل ہے، وائبریٹ ہو رہا ہے اور آپ اٹھ کر کے جو ہے باہر گئے، بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ پر کسی کا کال آ رہا تھا؟ وائبریٹ سے پتا چل گیا، جس پر آیا اسی کو پتا چلا اور کسی کو پتا چلا نہیں۔ آپ الٹرا ساؤنڈ جانتے ہیں؟ ایک آواز کی قسم ہے الٹرا ساؤنڈ آواز، اور ایک مشین ہوتی ہے، یہ مچھر مکھی کیڑوں کو بھگانے کی ایک مشین ہے، تو وہ مشین کو جو ہے لگا دیتے ہیں، یہ جو خوشبو نکلتی ہے نا وہ نہیں، اس کے علاوہ تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک خاص قسم کی آواز نشر ہوتی ہے اور وہ آواز ہم کو نہیں سنائی دیتی، یہ مارکیٹ میں ملتی ہے، آپ جا کے پوچھیں نا کہ بھائی مکھی مچھر وغیرہ بھگانے کی جو آواز کرتی ہے وہ مشین دو، مجھے ہے میرے پاس بھی، تو وہ آپ لگا دیجئے لائٹ چالو کر کے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں سے ایک خاص قسم کی آواز نشر ہوتی ہے، وہ ہم انسانوں کو سنائی نہیں دیتی لیکن وہ مکھی مچھر وغیرہ کو سنائی دیتی اور وہ بھاگ جاتے ہیں اس آواز کو سن کر کے۔ تو یہ عالم غیب کی چیز ہے، اور جس کا عالم غیب سے تعلق ہوگا اس کو سنائی دے گا، اس کے علاوہ کسی کو یہ چیز سنائی نہیں دیتی ہے۔ چھٹی توجہ، یہ آواز کیا تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجہ کی ہے اور بہت پیاری یہ توجہ ہے۔ یہ جو حواس دیے گئے، حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ، یہ جو حواس دیے گئے ہیں، تو جس وقت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ رہی ہے، اس وقت پر اس ظاہری دنیا کی آوازوں کو سننے سے، ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھنے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس معطل ہو جاتے تھے۔ اس ظاہری دنیا کی چیزوں کو سننے، دیکھنے سے، محسوس کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس کیا ہو جاتے تھے؟ معطل ہو جاتے تھے، کیونکہ اب غیبی دنیا کی ایک آواز سننی ہے، غیبی دنیا کی ایک چیز کا مشاہدہ کرنا ہے، اور وہ غیبی دنیا سے جو چیز آ رہی ہے وہ بڑی عظیم چیز آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے، کلام الہی آ رہا ہے، ایک عظیم الشان چیز غیبی دنیا سے آ رہی ہے۔ تو غیبی دنیا سے آنے والی چیز وہی کلام الہی، ایک عظیم الشان عظیم المرتبت چیز آ رہی ہے، لہذا ظاہری دنیا کی چیزوں کے سننے سے اور مشاہدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس کیا ہو جاتے تھے؟ معطل ہو جاتے تھے۔ حواس کیا ہوتے تھے؟ معطل ہو جاتے تھے۔ دیکھیے کتنا اہتمام کیا گیا اس توجہ کے اعتبار سے، کتنا اہتمام کہ جس وقت عالم غیب سے وحی کا نزول ہو رہا ہے تو ظاہری دنیا کی کوئی چیز سنائی نہ دیوے، کوئی چیز دکھائی نہ دیوے، ہما تن ظاہری باطنی اعضاء سے پورے طور پر وحی کی طرف متوجہ، اس کیفیت کو۔ اب اس میں انتقالات ہے، اس میں دو انتقال ہے۔ ایک انتقال کیا ہے؟ ظاہری دنیا سے غیبی دنیا میں جانا، غیبی دنیا سے ظاہری دنیا میں آنا، کہ جب وحی پوری ہوگی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر غیبی دنیا سے کہاں آئیں گے؟ ظاہری دنیا میں۔ تو دو انتقالات ہوں گے، ایک نزول وحی شروع ہو رہی ہے تب حواس معطل ہو رہے ہیں، اور اب ظاہری باطنی تمام حواس متوجہ ہو رہے کہاں پر؟ غیبی وحی کو سننے کے واسطے۔ اور جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہوگی اب کیا ہوگا؟ پھر سے ظاہری دنیا میں آنا ہے۔ دو جو ہے انتقالات ہو رہے ہیں، تو اس کو تعبیر کیا گیا مثل سلسلۃ الجرس سے۔ تو یہ تعبیر کا خلاصہ کیا ہوا
غیبی دنیا سے آنے والی وحی، اس کے لیے حواس کا تعطل، ظاہری اور مشاہدے کی دنیا سے حواس کا بالکلیہ تعطل اور پورے طور پر متوجہ ہو جانا غیبی چیز کو سننے کے واسطے، اس کی یہ تعبیر ہے مثل سلسلۃ الجرس۔ اچھی طرح بات کچھ سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تشبیہ کا خلاصہ کیا اور یہ آواز کیا تھی؟ تشبیہ کے بارے میں 4 اقوال بتلائے گئے، اور سلسلۃ الجرس کیا آواز تھی، اس میں یہ 6 اقوال بتائے گئے۔ سب باتیں سمجھ شریف میں آئی؟ اب آگے دیکھیے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، نمبر وار بحث ہو رہی ہے جو عنوان نمبر سے لکھے گئے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ کیفیت میرے لیے بہت سخت ترین تھی، اور یہ کیفیت یا یہ ترتیب میرے لیے بہت سخت ترین تھی۔ اب یہاں ایک ذیلی بات رہ گئی، وہ ابھی سمجھ لو، پھر اس جملے کو سمجھتے ہیں۔ ابھی 6 اقوال آپ کو بتائے گئے سلسلۃ الجرس کے بارے میں۔ پہلا قول کیا بتلایا؟ صوت باری تعالیٰ، یہی بتلایا نا۔ اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لو، باری تعالیٰ کی صوت، آواز 3 موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ صوت باری تعالیٰ کتنے موقع پر ظاہر ہوگا؟ 3 موقع کے اوپر۔ نمبر 1، جب باری تعالیٰ کلام فرماوے اس وقت پر۔ صوت باری تعالیٰ، کلام باری تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے 3 مواقع ہیں۔ نمبر 1، جب باری تعالیٰ کلام فرماوے تب۔ نمبر 2، فرشتے جب تلقی کرے تب۔ فرشتے جب حاصل کرے، تلقی کرے، قبول کرے، اس وقت کے اوپر۔ اس لیے کہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی صوت یا کلام سب سے اول ملائکہ تک پہنچتی ہے، تو ملائکہ جب اس کی تلقی کریں گے، ملائکہ کے پاس جب یہ پہنچے گی تب اس کا ظہور ہوگا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کے پاس جب وہ پہنچے اس وقت پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے پاس جب وہ صوت کلام پہنچے اس وقت کے اوپر، یہ 3 مواقع کے اوپر جو ہے صوت اور کلام باری تعالیٰ ظاہر ہوگا۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ طریقہ یعنی مثل سلسلۃ الجرس میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے، میرے لیے بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات سمجھو، اشدہ کا تعلق ہے دوسری قسم سے، یعنی تقابلاً۔ آگے آ رہا ہے نا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ، تو اشدہ اس کے اندر جو ہے تقابل کیا جا رہا ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ سے، یعنی آگے جو نزول وحی کی دوسری صورت آ رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ سلسلۃ الجرس والی جو شکل ہوتی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میرے لیے بہت شدید اور بہت مشکل ترین ہوا کرتی تھی۔ سمجھا اشدہ کا مطلب؟ کہ دوسرا طریقہ جو آگے روایت میں آ رہا ہے اس کے مقابلے میں سلسلۃ الجرس والی شکل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بہت زیادہ سخت تھی۔ تو بہت زیادہ سخت ہونے کا مطلب آگے جو کی روایت میں دوسری شکل آ رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ سلسلۃ الجرس والی شکل میرے لیے بہت زیادہ سخت اور اشد ہوا کرتی تھی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اشدیت کی وجہ کیا ہے۔
اشدیت بہت زیادہ سخت ہونے کی وجہ کیا کہ یہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بہت سخت تھی. نمبر 1، نازل ہونے والی وحی کی طرف اپنے قلب کو متوجہ کرنا ہوتا تھا. نازل ہونے والی وحی کی طرف یاد کرنے کے لیے قلب کو متوجہ کرنا ہوتا تھا، لہذا اس کا بار اور اس کا بوجھ اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا وہ میرے لیے اشد ہوتی تھی. کیونکہ جو وحی آ رہی ہے اس کو یاد کرنا ایک مستقل بوجھ ہے. دیکھ لو بیچارے حفظ کے طلباء کو، ایک مستقل بوجھ ہے، روزانہ سبق سنانا، دوڑ سنانا، پارا سنانا، سبق کا ایک مستقل بوجھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشدیت کی وجہ کیا؟ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے قلب کو جو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت بوجھ اور اشد معلوم ہوتی تھی. معلوم ہوا کسی بھی چیز کو یاد کرنا ہو تو وہ ذرا مشکل کام ہوا کرتا ہے، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. نمبر 2، وحی کے ذریعے سے جو مکلف بنایا جا رہا ہے میں اس کی تکلیف کا بار ادا نہیں کر سکوں گا. وحی کے ذریعے سے جو مکلف بنایا جا رہا ہے بار تکلیف کو میں ادا نہیں کر سکوں گا. اس لیے کہ پہاڑوں نے منع کر دیا تھا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اور یہ کمزور انسان، ان الانسان خلق ضعیفا، اس کا معاملہ ہے. اسی لیے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد یہ چیز مجھے معلوم ہو رہی ہے. تیسری وجہ سمجھو، جو کلام عظیم ہوا کرتا ہے اس کلام کے مقدمات بھی عظیم ہوا کرتے ہیں. کوئی چیز عظمت والی ہو اس کے مقدمات بھی عظمت والے ہوں گے. وہی کلام عظیم ہے، مقدمات بھی عظیم ہیں. وہی کلام عظیم ہے تو مقدمات بھی کیا ہے؟ عظیم ہے. تو یہ جو عظمت والا کلام باری تعالیٰ کا نازل ہو رہا ہے اس کے مقدمات بھی عظمت والے ہیں. اور عظمت والی چیز جو ہے انسان کے لیے اشد ہوا کرتی ہے. عظمت والی چیز انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اشد ہوا کرتی ہے. جیسے کہ بھائی اب ایک میرے جیسا آدمی آپ کے یہاں آ جائے، ایک سیدھا سادہ آدمی آ گیا، دروازہ کھولا، بٹھا دیا، پانی پلایا، روانہ کر دیا. لیکن پتہ چلے فلاں بزرگ آج آپ کے یہاں تشریف لانے والے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اب اسی سے آپ لوگ پہلے سے صبح رات سے بے چین کہ میں کیا تیاری کروں، کہاں بٹھاؤں گا، کیا پلاؤں گا، کیا پیش کروں گا، کیسے گھر میں تیاری کروں گا، کیا ہوگا. ایک بوجھ آپ کی طبیعتوں کے اوپر پہلے سے سوار ہوتا ہے. تو جو کلام عظمت والا ہوتا ہے اس کے مقدمات بھی کیسے ہوتے ہیں؟ عظیم اور عظمت والے ہوتے ہیں. تو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب عظمت والا ہو رہا ہے. اور عظمت والی چیز کی اشدیت کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. چوتھی وجہ، حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آ رہے ہیں اور وحی سنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو یہ چوتھی چیز بہت دھیان سے سمجھو. وحی لے کر کے آ رہے ہیں حضرت جبرائیل امین اور وحی سنا رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. برابر؟ دونوں کے درمیان کے اندر مناسبت ہونی چاہیے.
دونوں کے درمیان میں مناسبت ہونی چاہیے. وہی پہنچانے والا جس کو وہی پہنچائی جا رہی ہے وہ دونوں میں مناسبت ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا. اب آپ بھی انسان میں بھی انسان کو سمجھے، بہت آسان ہے، مناسبت ہے. اللہ نے انبیاء انسان کیوں بھیجے؟ کیونکہ انسانوں کے لیے بھیجے، اس لیے مناسبت ہے. طبعی، ذہنی، فطری، جسمانی، ہر طرح کی. اب یہاں وہی لے کر کون آ رہا ہے؟ نوری آ رہا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں. اور جس کے پاس وہی آ رہی ہے وہ ہے خاکی، وہ ہے بشر. دیکھ رہے ہو کتنا بڑا فرق ہو رہا ہے کہ وہی لے کر آ رہے ہیں نوری، جن کو بشری تقاضے بالکل نہیں ہیں، اور جس کے پاس وہی آ رہی ہے، جن کو وہی پہنچانی ہے، وہ ہے خاکی، وہ ہے بشر، اور جن کے پاس تمام تر بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب مناسبت پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا مناسبت پیدا کرنے کا؟ جبرائیل بشر بن جاوے، حضور بشر ہی رہے. جبرائیل کیا بن جاوے؟ بشر کی شکل میں آ جاوے اور حضور بشر رہے. ایک دم ایزی اور آسان شکل یہ ہے. مناسبت کرنی ہے کیونکہ جبرائیل نوری ہے، ان کو کوئی بشری تقاضا نہیں ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تمام بشری تقاضوں کے ساتھ ہے، اور لا کر کے وہی پہنچانی ہے تو مناسبت ہونی چاہیے. تو مناسبت پیدا کرنے کا پہلا طریقہ کہ جبرائیل کیا بن جاوے؟ بشری شکل میں آ جاوے. ایک دم آسان. جبرائیل بشری شکل میں آ جاوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری شکل میں رہوے، جبرائیل وہی سنا دیوے، گئے اور پھر اپنی اصلی نورانی شکل میں آ گئے. ایک دم ایزی اور آسان. اور وہی ہے وہ احیاناً دوسری شکل، وہ حضور کے لیے سخت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتہ انسانی شکل میں آ رہا ہے. وہ ایک دم آسان شکل ہے. لیکن مناسبت پیدا کرنے کی دوسری شکل کیا ہے؟ فرشتہ نوری اپنی حالت پر رہے، فرشتہ نوری اپنی حالت پر رہے، اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری ملکی صفات میں منتقل کرے. دوسری شکل کیا؟ حضرت جبرائیل امین نوری شکل میں رہے، وہ نہیں بدلے اپنی شکل کو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری ملکی صفات میں منتقل کیا جاوے تاکہ مناسبت ہو جائے. نوری نوری، ملکی ملکی، اور وہی پہنچا دے. سمجھ رہے ہو؟ مناسبت پیدا کرنے کی دوسری شکل سمجھ رہے ہو کہ جبرائیل امین کس حالت میں رہے؟ نوری شکل میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے؟ بشری صفات سے، بشری خواص سے نکال کر کے نوری صفات میں، ملکوتی صفات میں منتقل کر دے. یہ کام تھا بڑا بھاری بھرکم. یہ کام کیا تھا؟ بڑا بھاری بھرکم. اس کو تعبیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ جبرائیل نوری حالت میں رہے، ملکی حالت میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کرے. منتقل ہونا ہے حضور کو بشریت سے نوری صفات میں، ملکی صفات میں منتقل کرنا. یہ کام بڑا بھاری بھرکم تھا. اس کو فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. دیکھیے یہاں پر وہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری ملکی صفات میں منتقل ہوتے تھے. ذات تو بشر ہی رہتی تھی. ذات کون سی رہتی تھی؟ بشر. لیکن صفات کون سے ہو جاتے تھے؟ نوری اور ملکی، ملائکہ والے. سمجھ رہے ہو بات کو اچھی طریقے سے؟ ذات کون سی رہتی تھی؟ بشر.
اور صفات کون سے ہو جاتے تھے؟ نوری اور ملکی۔ اب یہ شکل ہوتی تھی بڑی بھاری بھرکم مشکل، اس کو فرمایا گیا وَهُوَ أَشَدُّهُ، اس لیے کہ اس میں بھی ڈبل کام کرنا ہے۔ کیا ڈبل کام کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری صفات سے نوری اور ملکی صفات میں تشریف لے جا رہے، اور بشری صفات کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، پھر وہی ختم ہونے کے بعد پھر سے بشری صفات میں منتقل ہو رہے ہیں، یہ کام انجام دینا ہے۔ اور دیکھو آدمی جو ہے نا دوسرے کو یوں کہے کہ تو میرے جیسا بن جانی، یہ بہت آسان ہے، لیکن خود اس کے جیسا بننے کا کہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ کوئی دوست آپ کا نیا بنا ہو اور آپ اس کو یوں کہو تو میرے جیسا ہو جانی، بہت آسان اس کو اپنے جیسا بنانا۔ وہ دوست آپ کو یوں کہے کہ ہے تو میرے جیسا بن، دوستی کرنا ہو تو لا، یہ بہت مشکل، اسی لیے کہ تیری تو عادت ایسی ہے کہ تو صبح میں جو ہے 10 روٹی کھاتا ہے، میں کہاں 10 روٹی کھانے کے لیے جاؤں، تیرے جیسا میں کیسے بنوں، بہت مشکل کام ہے یہ تو میرے لیے۔ تو انسان کا دوسرے کو اپنے جیسا بنانا آسان، کہ بھئی میں صبح میں طالب علم ہوں، ایک کپ چائے آدھی بسکٹ کھا کے پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، تو بھی میرے جیسا بن جا۔ دوسرے کو اپنے جیسا بنانا آسان، لیکن خود کو دوسروں جیسا بنانا بہت مشکل ترین کام۔ اسی کو تعبیر کیا گیا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، کہ یہ شکل میرے لیے بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہو حدیث شریف کا مطلب؟ تو اشدیت کی حکمت سمجھ میں آ گئی، وجہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب مطلب ہے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ کا۔ تو یہ ہو گیا پہلا جواب، پہلی ترتیب، پہلی شکل۔ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طریقے سے آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی تو میرے پاس وحی سلسلۃ الجرس کے مانند آتی تھی، اور وہ شکل میرے لیے بہت مشکل ہوا کرتی تھی، سخت ترین ہوا کرتی تھی۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ،